کام کی باتیں پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فضائل پڑھ رہا ہے وہ بیکار کی باتیں پڑھ رہا ہے، آپ کام کی بات پڑھ رہے ہیں۔ ہم خیبر خندق نہیں پڑھتے، ہم غدیر نہیں پڑھتے، ہم واہ واہ کے لیے نہیں پڑھتے۔ کیا ذاکر حسین اتنا لالچی ہے کہ واہ واہ کے لیے پڑھتا ہے؟ خیبر مولا علی کے 2 کارنامے ہیں، ہم مولا علی کے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ غدیر مولا علی کی ولایت کا اعلان ہے، ہمارے مذہب کی بنیاد ہی اقرار ولایت علی ہے۔ اگر علی کی ولایت کا اقرار نہیں ہے تو پھر آپ یہاں بیکار زحمت کر رہے ہیں۔ دنیا بہت بڑی ہے اور فائدے بہت، امکان آگے زیادہ ہے۔ ہمارا بیس اور بنیاد اقرار ولایت علی ہے، سمجھ لیجیے آپ، جو ہم کو سب سے الگ کرتا ہے۔ تو بھیا یہ ٹھیک ہے، ان کا جناب لڑکوں کو وضو معلوم نہیں، آپ خیبر خندق پڑھ رہے ہیں، یہ دھوکہ نہ دیجئے پلیز۔ یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ نے لڑکوں کو وضو نہیں سکھایا۔ میاں دیکھیے، میں دھیرے دھیرے پڑھوں گا، ٹائم زیادہ لگے گا، مگر میرا مقصد پرابلم کو سالو کرنا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ گھروں میں پھوٹ نہ پڑے، مجھے پرووک کرنا نہیں ہے۔ یہ نعرے لگانے لگے جوش میں۔ ہر قوم میں، ہر ملک میں، ہر کنٹری میں ایجوکیشن بھی ہونا چاہیے، ہیلتھ کیئر بھی ہونا چاہیے، ہر چیز ہونا چاہیے، لیکن اس کا ڈیفنس بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ تو بے شک ہمارے عوام اخلاق، اعمال، کردار، ہر چیز ضروری ہے۔ کون کہے گا کہ منسٹری آف ایجوکیشن توڑ دو، بچوں کو تعلیم نہ دلواؤ؟ نہ ہونا چاہیے۔ پڑھی لکھی قوم ترقی کرتی ہے، جاہل پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کون کہے گا کہ ہیلتھ منسٹری توڑ دو، لوگ مرتے ہیں مریں؟ نہیں، صحت و تندرستی اچھے ملکوں کے لوگوں کی اچھی ہوتی ہے، لیکن ڈیفنس ختم کر کے یہ کام نہ کیجئے، سمجھے آپ؟ ورنہ سب رکھا رہ جائے گا، کوئی دوسرا قبضہ کر لے گا۔ بالکل ضروری ہے، دیکھیے میری بات کو کوئی صاحب ٹویسٹ کر کے نہ پڑھیں، بالکل ضروری ہے کہ اعمال کی تبلیغ ہو، لیکن حق اہل بیت، ولایت علی، فضائل محمد و آل محمد، یہ ہمارا ڈیفنس ہے۔ ورنہ آپ نے لڑکے کو نماز کا پکا عادی بنا دیا اور ولایت حیدر کرار سمجھائی نا، تو ہاتھ یوں کہ یوں کروا لینا کیا مشکل ہے؟ ایک موومنٹ اٹھا کہ فضائل نہیں، سوال یہ فضائل جو ہوتے ہیں محرم کے 10 دنوں میں ہوتے ہیں یا ایام اعظام میں ہوتے ہیں،
محرم کے 10 دن خاص ذکر اہل بیت کے لیے مخصوص ہے۔ بے شک کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر اس کے اندر کچھ مسائل بھی بیان کیے جائیں، اگر اس کے اندر کچھ ایسی اصلاحی باتیں بھی ہونا چاہیے، لیکن ان کو نظر انداز کر کے وہ ہوں، یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ اپنی کمزوری مجلس پر لادنا چاہتے ہیں۔ مان لیجئے یہی مسجد ہے، یہاں 3 یعنی صبح کی نماز، ظہر عصر کی نماز اور مغرب عشاء کی نماز باجماعت ہوتی ہے۔ صبح کی نماز میں بھی عالم آتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، ظہر عصر کی نماز میں بھی عالم آتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، مغرب عشاء کی نماز میں بھی عالم آتا ہے، نماز پڑھاتا ہے۔ تو دن میں 3 دفعہ اس مسجد میں عالم آتا ہے اور سال بھر آتا ہے، سال بھر آتا ہے تو سال کے 365 دن ہیں، سال کے 365 دنوں کو 3 گنا کیجئے تو 1000 دفعہ سے زیادہ آتا ہے۔ اس 1000 دفعہ میں تو آپ مسئلہ پوچھیں گے نہیں، اب 10 مجلسیں پڑھنے جو اطہر صاحب آئے تو ان کی جان پر سوار ہیں۔ وہ تو فضائل پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات آپ کی ہمیں اس وقت اچھی لگتی جب آپ اپنے عالم کو روک روک کے فضائل کی حدیثیں سنتے اور کہتے وہ تو خالی نماز پڑھا کے چلے جاتے ہیں۔ کیا بات ہوئی؟ آپ اپنی کمزوری کو مجلس کے سر تھوپتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو بہت غور سے سنیے گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے شیعوں میں ہر آدمی فتویٰ نہیں دے سکتا ہے۔ فتویٰ دینے کی اتھارٹی صرف مجتہد ہے۔ میں اگر چاہوں میں اتھارٹی نہیں ہوں، آپ اگر چاہیں تو آپ اتھارٹی نہیں۔ جس طرح ہر آدمی فتویٰ نہیں دے سکتا اسی طرح ہر آدمی مسئلہ نہیں بتا سکتا ہے۔ سمجھیے آپ اس کو، آپ یوں سمجھیے کہ نسخہ لکھ سکتا ہے صرف کوالیفائیڈ ڈاکٹر۔ میں اگر نسخہ لکھ دوں اور رپورٹ ہو جائے تو پکڑ جاؤں گا کہ جب تم کوالیفائیڈ ڈاکٹر نہیں تھے تو تم نے نسخہ لکھا کیسے۔ لیکن ڈسپینسنگ اور کیمسٹ کا کام اور دوا بنانے کا کام بھی ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی کوالیفیکیشن ہے، بی فارما ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، جس کے بعد آدمی کوالیفائیڈ ہوتا ہے۔ یعنی نسخہ تو ڈاکٹر کا ہے مگر دوا بنا کے جو دے گا وہ بھی کوالیفائیڈ آدمی ہوگا، ہر آدمی نہیں دوا بناتا ہے۔ یہ بھی بڑی مشکل ہے کہ آپ ہر ایک سے مسئلہ پوچھنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ ہر ایک سے مسئلہ پوچھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی بڑی مشکل ہے کہ ہر ایک مسئلہ بیان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ مسئلہ
بتانے کے لیے بھی پرمیشن ہونا چاہیے، اجازہ روایت کہ آپ نقل کریں اس کا قول، ایسے نہیں۔ تو یہاں یہ مسئلہ ہے کہ یہ بتا دیجئے، اچھا بیکار کے مسئلے، یہ مسئلے رائج کیے جاتے ہیں عوام میں تاکہ عزاداری کو دھکا لگے۔ میں نے ایک عالم سے مسئلہ دیکھا، ایک شخص نے پوچھا تھا، وہ اس ملک کے عالم نہیں تھے، ہمارے پڑوسی ملک کے عالم تھے۔ تو ان سے کسی صاحب نے مسئلہ پوچھا شیعہ نے کہ علی کو مشکل کشا کہنا جائز ہے؟ کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، چلنے میں، پھرنے میں کبھی یہ نہ سوچا کہ کیا جائز ہے کیا نہیں؟ علی کو مشکل کشا کہنا جائز ہے تو عالم کو چاہیے تھا بلا کے ڈانٹ دیتے، سمجھا دیتے، کیا پاگل ہوئے، دماغ خراب ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر ان معنوں میں مشکل کشا کہہ رہا ہے کہ رسول کے زمانے میں انہوں نے بعض فوجی مشکلیں حل کی تھیں اور خلفاء کے زمانے میں بعض علمی مشکلیں حل کی تھیں، تب تو خیر، ورنہ ناجائز ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایسے مسئلے پوچھوائے جاتے ہیں تاکہ جواب یہ آئے کہ ناجائز ہے۔ مسئلہ معلوم ہے آپ کو مگر پوچھ رہے ہیں، کیوں مولانا عشرے کے دن نکاح ہو سکتا ہے؟ یہ بڑے مکاری کے مسئلے ہیں، یہ مسئلے نہیں ہیں، یہ فتنے ہیں۔ یہ مسئلے نہیں ہیں، یہ فتنے ہیں۔ پوچھنے والے کو معلوم ہے کہ اسلام میں نکاح ہونے پر کسی دن بھی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ کہلوایا اس لیے جا رہا ہے کہ عشرے کا دن کوئی ایسا اہم نہیں ہے کہ نکاح نہ ہو سکے۔ تو عشرے کی جو ایک غم و علم کی اہمیت دماغ میں ہے، اس کو گھٹانے کی یہ مہم ہے۔ ورنہ کون عشرے کو نکاح کرتا ہے اور کس کا عشرے کو نکاح ہوتا ہے؟ اور 1400 برس سے آج تک کس محب اہل بیت نے نکاح کیا؟ آپ بتائیے مجھے۔ لیکن اس طرح کے مسئلے تو میاں یہ مسئلوں والا معاملہ جو ہے اس کو بھی کنٹرول کیجئے۔ اور ایک گزارش میں بانیان مجلس سے کروں گا کہ جب آپ ایسے ذاکر بلائیے جن کو یہاں کے شہر کے حالات نہ معلوم ہوں، تو آپ ان کو سمجھا دیجئے کہ قبلہ مسئلے مسائل جو لوگ پوچھیں تو کسی واقف کار سے مشورہ کر کے جواب عنایت کیجئے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی آفت میں پھنس جائیں۔ اس لیے کہ مسئلہ ایک تو مسئلہ ہوتا ہے اور ایک مسئلہ فتنہ ہوتا ہے۔